بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نیا باب شروع کریں گے، باب ترک الوضوء من القبلہ۔ اس باب میں مصنف ان احادیث مبارکہ کو لے کر آئیں گے جن میں یہ ذکر ہے کہ اپنی زوجہ کو بوسہ دینے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان ہے۔ اور مصنف نے امام نسائی رحمہ اللہ نے جو یہ باب قائم کیا ہے، اس باب کو قائم کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ بیوی کو اگر شہوت کے ساتھ بھی چھوا جائے یا بوسہ دیا جائے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہوت، بوسہ خود جو ہے وہ ایک شہوت کی علامت ہے، تو مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیوی کو شہوت کے ساتھ بھی چھوا جائے تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پچھلے باب میں مصنف نے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ مطلقاً چھونے سے، بغیر شہوت کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس باب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہوت کے ساتھ بھی اگر چھو لیا جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو چلیے خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب ترک الوضوء من مس رجل امرأته بغیر شہوت کے حوالے سے یہ درج ذیل چیزیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم باب نمبر 121 باب ترک الوضوء من القبلہ کے حوالے سے یہ درج ذیل چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني ابو روق عن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ۔ قال ابو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا، وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن عائشة ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے، ثم یصلی، اور پھر نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضأ، اور وضو نہیں کرتے تھے، یعنی بوسہ لینے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ قال ابو عبد الرحمن، امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی هذا الباب حدیث احسن من هذا الحدیث، کہ اس مسئلہ میں اس سے بہتر کوئی اور روایت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مُرْسَلًا، اگرچہ یہ روایت جو ہے، یہ حدیث جو ہے مرسل ہے، لیکن پھر بھی اس مسئلہ میں اس سے بہتر کوئی اور روایت موجود نہیں ہے۔ وقد روا هذا الحدیث الاعمش، امام اعمش رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عن حبیب ابن ابی ثابت عن عروۃ عن عائشہ، اس سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی حبیب بن ابی ثابت نے روایت کیا ہے عروہ سے، اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ قال یحیی القطان، یحییٰ قطان فرماتے ہیں کہ حدیث حبیب عن عروۃ عن عائشہ ھذا، کہ یہ والی حدیث اس سند سے حبیب بن ابی ثابت از عروہ از عائشہ، یہ والی سند، و حدیث حبیب عن عروۃ عن عائشہ، اور دوسری یہ والی حدیث جو کہ حبیب نے روایت کی عروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ والی یہ ہے کہ تصلی وإن قطر الدم علی الحصیر، کہ استحاضہ والی عورت نماز پڑھتی رہے، وإن قطر الدم علی الحصیر، چاہے خون جو ہے وہ بوریا پر، چٹائی پر ٹپکتا رہے۔ لا شیء، یہ دونوں روایات یحییٰ القطان کے کہنے کے مطابق غیر معتبر ہیں۔ تو چلیے اب رجال السند دیکھتے ہیں۔ اس سند میں سب سے پہلے راوی محمد بن المثنى ہیں، ان کا تذکرہ ماقبل میں حدیث نمبر 80 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی یحییٰ بن سعید ہیں، جن کو یحییٰ القطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی پیچھے حدیث نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔
اگلے راوی سفیان بن سعید ہیں، ان کا تذکرہ بما قبل میں حدیث نمبر 111 میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی ہیں ابو روق، یہ را کے فتح کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور واو کے سکون کے ساتھ، یعنی روق، ابو روق، یعنی پورا نام آپ کا ہے ابو روق عطیہ بن حارث ہمدانی الکوفی۔ آپ روات کے 5ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ثقہ اور صدوق راوی ہیں، بہت نیک تھے، اور آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات جو ہیں آپ سے روایت لیتے ہیں۔ اگلے راوی ابراہیم التیمی ہیں، پورا نام ابراہیم التیمی بن یزید بن شریک، عابد اور ثقہ راوی ہیں، 5ویں طبقے سے تعلق ہے، لیکن ساتھ میں ان سے انہ یرسل و یدلس، تدلیس اور جو ہے ارسال ان سے ثابت ہے۔ 92 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق کہ ان کو حجاج نے قتل کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کی ہے انہوں نے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد سے، انس بن مالک سے، عامر بن میمون، حارث بن سوید وغیرہ سے روایات لی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا تذکرہ بارہا گزر چکا ہے۔ تو چلیے اس حدیث کا، اس روایت کا حکم کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس سند سے مرسل ہے، لیکن اس روایت کے متابعات اور شواہد بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ حدیث صرف مرسل کے حکم میں ہی نہیں رہے گی، بلکہ یہ حدیث مبارکہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم جو ہے وہ صحیح لغیرہ ہی ہے۔ اور مرسل جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں تابعی صحابی کا نام ذکر نہ کرے، بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک مرسل روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے، جب کہ وہ راوی خود ثقہ ہو اور ہمیشہ ثقہ سے ہی روایت لینے کی پابندی کرتا ہو، تو پھر تو معتبر ہوگی اس طرح کے راوی کی روایت بھی۔ یہاں پر دیکھیں ابراہیم التیمی جو ہیں، ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سما ثابت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نعرف لابراہیم التیمی سماعا من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر ارسال کو ختم کریں گے تو اصل ایسے ہوگا عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عائشہ، پھر سند جو ہے وہ متصل ہو جائے گی۔ تو درمیان میں ان کے والد راوی جو ہیں ان کا ابراہیم التیمی نے ارسال کیا ہے، اس وجہ سے یہ روایت جو ہے مرسل کہلائے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے دوسرے شواہد بہت سے موجود ہیں، ان کی بنیاد پر یہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی۔ چلیے اب لطائف و سند دیکھتے ہیں کہ اس سند کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ سداسیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، یعنی 6 واسطوں پر مشتمل ہے۔ دوسری خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ ایسے ہی اس کے جو پہلے 2 راوی ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو 3 راوی ہیں وہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ چلیے مسائل الحدیث دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہی مسئلہ ہے جو ما قبل سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ فقہا جو کہتے تھے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث مبارکہ ان کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، فقہا کے اس میں مختلف اقوال ہیں، یہ کچھ آپ کے سامنے ہیں، تفصیل ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے باب نمبر 121 باب ترک الوضوء من القبلہ کہ عورت کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہ درج ذیل عناوین پر ہم نے بات کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔